بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، آپ کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سید امجدی صاحب، بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرب قیامت کا زمانہ آ چکا ہے۔ ہر شخص کی تمنا خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ فٹ پاتھ پہ سونے والا فقیر ہو یا بڑے بڑے محلوں میں سونے والا امیر ترین آدمی ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو جاہ و جلال ملے، اس کو عزتیں ملیں، لوگ اس کے آگے پیچھے گھومیں، اس کو مکمل اختیار مل جائے، مکمل اس کو اقتدار مل جائے۔ اور ان خواہشات کو جب وہ اپنے دماغ میں سمو لیتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مور اینڈ مور اسٹیپ ٹو اسٹیپ چڑھتا چلا جاؤں۔ تو ان میں سے بعض لوگ خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت کا، اس مملکت کا حاکم یا بادشاہ بنا دیا گیا ہے، ان کی تاج پوشی ہو رہی ہے، ان کو تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اگر ایسا خواب کسی کو نظر آئے تو شریعت مطالعہ کے حوالے سے کیا کہتی ہے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہے، آپ کو بتائیں گے کہ اگر خواب میں کوئی آپ اپنے آپ کو جاہ و جلال میں دیکھے، اپنی تاج پوشی دیکھے، اپنے با اختیار یا با اقتدار دیکھے، تو یہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اور ناظرین بتاتے چلوں کہ ہم نے اپنے اس پروگرام کو اپلوڈ کیا ہے ویب سائٹ پہ۔ ہماری ویب سائٹ ہے ARYQTV.tv۔ اس پر آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ایک کلک پر ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے سامنے بلا سکتے ہیں وایا اسکرین۔ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور مزید جس ڈیٹ کا آپ پروگرام چاہیں گے آپ اس کو ویو کر سکیں گے۔ ARYQTV.tv، جی ہاں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ہر جگہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں گے۔ اور ٹیلی فون نمبر صاحب آپ کے اسکرین پر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ مشہور گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، بہت خواہش، ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور اس دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں حاکم وقت بن جاؤں، میری تاج پوشی ہو جائے، مجھے تاج پہنا دیا جائے۔ آج کل تاج تو نہیں، آج کل وہ حلف لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی کو خواب میں نظر آئے تو یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو فرمائی۔ اچھا، اگر کوئی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والا، ہر وقت سوچنے والا، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، بس جہاں جاؤں لوگ میری عزت کریں اور میں وہاں کا بڑا بن جاؤں، وہ ایسی خواہشیں ہوتی ہیں نا، تو ایسا شخص اگر خواب میں دیکھے تو اس کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، کوئی تعبیر اس کی نہیں بنتی۔ یہ خواب ہمت ہوتا ہے، جو سوچ رہا ہے وہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک نارملی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے تاج، اس پر علماء معبرین نے بہت لکھا ہے اور آپ حیران ہوں گے۔ اچھا، مرد دیکھے تو الگ تعبیر ہے اور خاتون دیکھے تو الگ تعبیر ہے۔ جی اچھا، مرد کے لیے خواب میں جو تاج ہے نا، وہ دبدبہ ہے، مال ہے، عزت و احترام ہے، شرف اور بلندی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اب اس کی ڈائمنشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، کس حال میں دیکھے تو کیا ہوگا۔ اچھا، اب جس نے یہ دیکھا خواب میں کہ تاج پہنا، چاہے وہ گولڈ کا ہو، چاہے وہ سلور کا ہو، یا چاہے ڈیفرنٹ جواہرات کا ہو، کسی چیز سے بنا ہوا ہو جو زیور کے زمرے میں آتا ہے، اگر وہ تاج اس نے پہنا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ مال میں اس کے مال میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، اور جہاں پر بھی ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، عزت پائے گا بہت زیادہ، اور اسی طریقے سے یعنی ہر چیز میں ترقی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ تاج دیکھنے والا خواب میں اس میں پھر یہ دنیاوی طور پر تو عزت ہے، شرف ہے، بلندی ہے، لیکن آخرت کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ مجھے آخرت میں بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا، وہاں بھی پروٹوکول ملے گا۔ ہاں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آخرت میں پروٹوکول کے لیے نمازیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیجیے، بالکل ملے گا پروٹوکول۔
کیوں نہیں ملے گا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اوروں کا حال اور ہوگا، یعنی بڑا افراتفری نفسا نفسی کا دور ہوگا، لیکن مجرمین کو ہانک کر لے جایا جائے گا، لیکن متقین کو وفود کی صورت میں لے کر جایا جائے گا، اچھا، سواریوں پر سوار ہوں وفود کی شکل میں گے، جی جی، اور ہر ایک اپنی نیکیوں کی بنسبت سواریوں پر سوار ہوگا اور اتنا ہی شرف اسے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، اب آ جائیے کہ خواب میں اگر عورت دیکھے کہ اس نے تاج پہنا ہے، اگر وہ انمیرڈ ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو اچھا شوہر عطا فرمائے گا، اور ایسا شوہر کہ جس کی معاشرے میں کوئی عزت ہوگی، ہیبت ہوگی، دبدبہ ہوگا، ایسا شوہر اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر اس شوہر سے اولاد کی طرف منطبق ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جس سے والدین کا نام، شرف اور بزرگی ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویسا آپ نے دل خوش کر دیا کہ اعمال اگر اچھے ہیں تو اوپر جو پروٹوکول قرآن فرما رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہاں والا پروٹوکول تو عارضی ہے دیکھیں نا، دو چیزیں فرمائیں کہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ 16ویں پارے میں ہے کہ مجرمین کو ہانک کر بڑی بے دردی سے لے کر جایا جائے گا، یعنی کوئی ان کی عزت نہیں ہوگی، رسوائی کے ساتھ۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، لیکن وہی دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے جو متقین ہوں گے، جو دنیا میں ڈرتے ہوں گے، اچھے کام کرتے ہوں گے، انہیں وفود کی صورت میں رحمان عز و جل کی بارگاہ میں لے کر جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے کہ دنیا میں آج ہم پروٹوکول کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہیں، بےمانیاں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح یہاں اختیار مل جائے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سب کو، ہمیں خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں جیسا بنا دے۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی اور نا جی، اچھا مریم بہن آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ ٹرائی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عثمان حمزہ بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ ملتان سے عثمان بھائی بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی حضرت، دیکھتا ہوں کہ رات کے 1-2 بجے ہیں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں میرے پاس، سفید لباس میں ہے، سفید امامہ شریف ہے، سفید ہاتھ میں تسبیح ہے ان کے، ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے۔ میں سویا ہوا تو وہ میرے پاس بیٹھ کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہیں۔ اچھا، جب وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، میری جان نکلنے لگ جاتی، جو گویا کہ جیسے، اچھا تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا ہاں، مجھے ابھی کنٹرول روم نے کہا کہ کال ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب آپ لوگ اپنا ٹی وی کا والیوم آپ بند نہیں کرتے ہیں، ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند کر دیا کریں۔ جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں اور السلام علیکم کہوں، اس کا مطلب ہے آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ورڈس آپ کو اور ہمیں سننا چاہ رہے ہیں۔ پلیز اس چیز کو ذرا کنسیڈر کیجیے گا، جیسے پروگرام میں شامل ہوں ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں جی۔ شامل کرتے ہیں کالر کو جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منظور احمد بات کر رہا ہوں بچے کی، ضلع ننکانہ صاحب سے۔ ننکانہ صاحب سے بھائی منظور احمد بات کر رہے ہیں۔ منظور بھائی ننکانہ صاحب سے۔ جی 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 منظور بھائی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی جی خواب بیان کیجیے گا۔ جی دو سانپوں کو نا لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ دو سانپوں کو اپنے لڑتے ہوئے، ایک سفید کلر کا، ایک بلیک کلر کا، ایک سفید ایک بلیک سانپ ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ، منظور بھائی آپ کو بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں شرعی حوالوں سے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مصباح بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ گجرانوالہ سے میری بہن مصباح بات کر رہی ہے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں نے کچھ مہینے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں نا آسمان میں بادلوں میں اڑ رہی ہوں۔ اچھا، آپ نے اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے، تو آپ اوپر اڑ رہی ہیں ایسے، مطلب نیچے آ رہی ہیں، گر رہی ہیں؟ نہیں اوپر کی طرف جا رہی ہوں۔ اچھا اڑتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے؟ اڑتے ہوئے آپ انجوائے کر رہی ہیں، ڈر لگ رہا ہے آپ کو خواب میں؟ نہیں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نا حیران ہو رہی ہوں کہ میں اڑ رہی ہوں، اس طرح کی کیفیت ہے، نہ ڈر کی ہے نہ خوشی کی ہے، حیرانگی کی۔ اپنی مرضی سے کہ جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ خواب میں اپنی مرضی سے آپ جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، آپ میری بہن کرتی کیا ہیں؟ ہاؤس وائف ہیں یا پڑھتی ہیں؟
نہیں میں ہاؤس وائف ہوں، لیکن میں آئٹس کا پیپر کی تیاری کر رہی تھی تب، اچھا آئٹس کے پیپر کی باہر جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ پاس ہو جائیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سنا بات کر رہی ہوں پنجاب سے۔ پنجاب سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک کلاس روم کے سمجھ اندر نہیں میں اور دیگر اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر سنا رہے ہوتے ٹھیک ہیں، ہے، اور میں رجسٹر کے اوپر قرآن آیات کا ترجمہ لکھ رہی ہوتی ہوں۔ آپ قرآن آیت کا ترجمہ لکھ رہی ہیں، قاری صاحب اسے آپ کو تلاوت قرآن مجید پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ اچھا ویسے یہ پڑھتی ہیں؟ ویسے آپ پڑھ رہی ہیں کہیں کسی مجلس میں؟ جی میں حفظ کر رہی ہوں۔ حفظ کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میرے بھائی کون؟ الحمدللہ میرے بھائی، آپ کی دعائیں۔ یہ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عارف بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے۔ ڈی جی خان سے محمد عارف بھائی بات کر رہے ہیں جی۔ عارف بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے کمرے کے باہر ہوتا ہوں تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جسم کا جو حصہ نا، جیسے اپنا بایاں کندھا ہو گیا، پیٹ ہو گیا، تو سر ہو گیا، اوپر کا حصہ، یہ بہت زور سے پھڑک رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھڑک رہے جسم کے آپ کے حصے، ٹھیک ہے۔ اور میں خواب جب دیکھ رہا ہوں نا تو میں یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر نہیں دیکھوں گا، اگر میں اوپر دیکھوں گا تو یہ رک جائے گا، لیکن میں اوپر نہیں دیکھتا پھر وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ اوپر سے پھر چلی جاتی ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ریڈی لگاتا ہوں چاولوں کی۔ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ جی نماز 2 رہ جاتی ہیں، کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلے نماز پوری پڑھا کریں کہ پہلا سوال ہم سے روز حشر میں نماز ہی کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کبیر بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ کبیر بھائی راولپنڈی سے، جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں کم از کم 2-3 سال سے یہی خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں جب میں تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہوں نا تو مجھے ہمیں نئی کلاس میں بیٹھا ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر، میں کلاسز میں پڑھ رہا ہوں، اور جب میں تسبیح نہ کروں سو آنکھ لگ جائے میری، اب میں یہ کرتا ہوں میں فیل ہو گیا ہوں، میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں کلاس سے پیچھے چلا گیا ہوں، تو مجھے نیند کا بھی مسئلہ ہے، جب نیند پڑ جائے تو میں نئی کلاسز میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو یہ 3-4 سال سے میرے ساتھ۔ اچھا کبیر ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یا جاب کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ اب میں اپنا کاروبار وغیرہ کر رہا ہوں، پہلے جاب کرتا تھا۔ ٹھیک ہے کبیر بھائی، آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کچھ رابطے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چلے ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں، ان کو فی الوقت ڈراپ کرتے ہیں۔ آپ کہیں میرے خیال ہے بند کمرے سے آپ بات کریں، اس لیے کوئی تھوڑا سگنل پرابلم ہے، آپ کھلی جگہ پہ اگر ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں غلام نظر رحیم یار خان بیلے سے بات کر رہا ہوں۔ رحیم یار خان سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ میں اپنی زمین سے گیا تھا، کیا کہہ رہے تو ہیں وہاں آپ کھڈے لگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی زمین پہ گئے تھے تو وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ کھڈے لگے ہوئے کھڈے؟ ہیں بہت، ڈمپر مٹی اٹھا رہے ہیں، میں نیچے کھڈے میں گر گیا ہوں۔ آپ کھڈے میں گر گئے، ڈمپر مٹی اٹھا رہے ہیں، آپ وہاں اندر کھڈے میں گر گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ اچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں کام تو کوئی نہیں کرتا۔ زمینداری کر رہے ہیں؟ جی جی کھیتی باڑی کا۔ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین مزید ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ناظرین آپ ہی سے کریں گے، شامل کرتے ہیں کالرس کو، منتظر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔
کال ڈراپ ہو گئی. چلے ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بول رہی ہوں میں. مسز فیروز کراچی سے بات کریے. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا, خواب میں نے دیکھا ہے ایک میرے پاس چابی کا گچھا ہے, وہ میرا کوا لے گیا ہے. اچھا. پھر اس کوے کے پیچھے میں اتنا بھاگ رہی ہوں, کوا کبھی درخت کے کبھی کہاں. پھر وہ جا کے پانی میں چابی کا گچھا گرا ہے, پھر میں پانی میں جا کے وہ چابی اٹھائی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ خواب دیکھا ہے. اور دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے ایک پانی ہے, اس میں میں جا رہی ہوں, گلیاں ہیں, بہت بہت پانی ہے, گندا پانی, کچھ صاف, لیکن میں صاف پانی سے پھر جا رہی ہوں ادھر سے ایک پہاڑی سے. یہ دوسرا خواب یہ ہے میرا. یہ دو. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ اللہ حافظ. میری بہن ذرا مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں, بتائیے گا. جی مفتی صاحب کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, پریشانی کوئی بھی نہیں ہے, تھوڑی سی خیر گھریلو ہے, پر اتنی نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے. چلے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ محبت رکھے اور سکون عطا فرمائے. ہم آپ کو اور ہم سب کو اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. چکوال سے میری بہن بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہوتی ہوں, اور وہاں پر وہ میری پھپھو کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ مجھے 2 گلاس دودھ دیتی ہے. میرے ایک والد صاحب ہیں جو وفات پا گئے ہیں, تو وہ 1 گلاس مجھے دیتی ہے اور ایک میرے لیے ہوتا ہے, ایک میرے ابو کے لیے ہوتا ہے. تو میں جب گھر آتی ہوں تو وہ گلاس دونوں گھر پڑے ہوتے ہیں, تو ایک گلاس جو ہوتا ہے وہ میں اٹھا کے پی لیتی ہوں, اور جو ابو کا گلاس ہوتا ہے وہ میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. تو جب میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں تو میرے ابو نہیں آتے ہیں, لیکن میری پھپھو تھوڑی دیر بعد آتی ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے. کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, تو جب میں جاتی ہوں وہاں پر تو دودھ والا کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ دودھ لے لو, لیکن اس سے پہلے میری پھپھو آ جاتی ہیں اور وہ دودھ اٹھا لیتی ہیں اور مجھے دے دیتی ہیں کہ یہ دودھ والا ہے اور دودھ دے کر چلا گیا ہے. تو میں وہ دونوں گلاس اٹھا کے رکھ دیتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ پھپھو موجود ہے, زندہ ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ میری پھپھو. والد صاحب کب انتقال ہوا ہے؟ جی والد کو تقریباً 1.5 سال اور 6 ماہ ہو گئے, 1 سال. اچھا یہ بتائیں کہ جن کو آپ نے خواب میں دیکھا تو ان کے گھر سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے آپ کی؟ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہوئی میری بہن چکوال سے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اقبال ساہیوال سے بول رہا ہوں. ساہیوال سے محمد اقبال بات کر رہے ہیں. جی اقبال بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ کوئی نا مجھے نا پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. اچھا بس تو مجھے نا پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور پھر نا وہ مجھے نا جا کے نا حوالات میں بند کر دیتی ہے. اچھا. تو اس کے بعد نا ایک دوست آتا ہے تو وہ مجھے لے کر واپس آ جاتا ہے, وہ مجھے لینے جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ مجھے لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا ہے. اچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کا کام, سلائی کا کام کرتا ہے. سلائی کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی اقبال بھائی, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. جی بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بہاوا نگر سے بات کر رہی ہوں, مسز عادل. بہاوا نگر سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا میری بہن. خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے نا اکثر جوتے گم ہو جاتے ہیں خواب میں. جوتے گم ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور ایک خواب میں دیکھتی ہوں کہ سانپ جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں مجھے, دیوار سے نکلتے ہوئے, کبھی مٹی سے نکلتے ہوئے. اچھا. اور سر جی ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ چھت سے نا پانی گر رہا ہے. چھت سے پانی گر رہا ہے. ان کے شوہر ہیں؟ اچھا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ شوہر میرے رینجرز میں ہیں, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ریٹائر لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن. آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ سر ایک خواب اور ہے. یہ بتائیے آپ کے شوہر بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا جی دوسرا خواب بیان کیجیے. سر اس میں یہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ماتھے پہ نا روشنی ہوتی ہے اور اللہ پاک کا نام نظر آتا ہے, بالوں سے لکھا ہوا, اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیے, پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں, ریحان حسین نام ہے میرا. ریحان صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں. ریحان بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا.
جی خواب یہ ہے کہ آج دوپہر میں نماز کا ٹائم تھا جمعے کی، میں نقاہت کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں جا سکا، اور کافی عرصے سے مطلب میں نماز پڑھتا ہوں اپنے، جمعے کی نماز چھوڑتا نہیں۔ اچھا پھر؟ تو وہ مجھے خواب میں یہ ہوا جی، مجھے جو ہے نا خواب میں ایک عورت کوئی میرے اوپر گرتی ہے آ کے نا، میں لیٹا ہوا ہوں کہیں، اور اس کے بعد اچانک جو ہے مجھے وہ نظر آتی ہے میری سابقہ بیوی۔ اچھا، اور وہ لال جوڑے میں نظر آتی ہے مجھے۔ تو آپ کی پہلی بیوی حیات ہے، انتقال کر گئی ہے، آپ نے الگ کیا ان کو؟ نہیں، ہماری علیحدگی ہو گئی۔ اچھا، علیحدگی ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ رابطہ نہیں ہوا، کال ڈراپ ہو گئی۔ چلے ایک اور کالر میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد سجاد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ راول پنڈی سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی 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 سر بند کر دیے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میں مزدوری کرتا ہوں، یہی میرے پہ تھوڑا سا قرضہ ہے، میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں جو کب اترے گا یہ۔ اچھا، خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرضہ کب اترے گا یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو قرضدار دیکھ رہے ہیں خواب میں، یہی نا جی؟ آپ حقیقت میں قرضدار ہیں؟ سر میں مزدوری کرتا ہوں۔ حقیقت میں قرضدار ہیں آپ؟ جی سر، میں یقین کریں حقیقت میں بھی قرضدار ہوں، اور خواب میں بھی اپنے آپ کو قرضدار دیکھتے ہیں؟ مزدوری میں قرض شامل کیا ہوا ہے میں نے۔ اچھا، خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ سے قرض والا قرض مانگ رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ چاہتا ہوں میں یہی بس اپنی ترقی دیکھتا ہوں۔ آپ ترقی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا کروا دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اور ناظرین اب چلیں گے مفتی صاحب کی طرف، پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ان تمام میرے بھائیوں سے معذرت چاہوں گا جو مزید پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اب وقت کم ہے، ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے مزید ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا ہے، زندگی بخیر انشاءاللہ کل اسی وقت ہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ چلیں، مجھے بتایا گیا کہ ایک کالر موجود ہے، بہت سے انتظار کر رہے ہیں، ایک کٹسی کے طور پہ آپ کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بات کشمیر سے بات کر، کشمیر، آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہیں۔ اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی، میرا خواب یہ ہے، میں صبح میں ڈیم تکیا ہے، پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، کسی کی دکان ہے، مطلب کریانے ہے جی، صاف ستھرا پانی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک کریانے کی دکان دیکھتی ہیں؟ اچھا جی، تو اس اگے پانی ہے، بہت زیادہ تو ستھرا پانی ہے۔ ہاں، ستھرا پانی ہے، پانی وچ نہ میرا بیٹا کشتی چلانا، میں اسی میں کوشش کر جلدی کے کشتی کنارہ لا، یہ کوئی کشتی ڈوبی نہ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، پانی بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے، پانی صاف ہے، بیٹا کشتی چلا رہا ہے۔ بیٹا کیا کام کرتا ہے ان کا؟ بیٹا کیا کام کرتا ہے آپ کا؟ بیٹا کوٹھیاں میں نقشے بنانا۔ اچھا، نقشے بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اب ایک اور کالر موجود ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جی، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف نے خواب دیکھا ہے جی، وہ دیکھتی ہے کہ اس کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کہیں سے شہد لاتا ہے، مکھ جسے کہتے ہیں شہد، اس کی بوتل میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو اس صبح کے ٹائم مطلب یہ خواب دیکھے ہیں، صبح اذانوں کے ٹائم، مطلب یہ ٹائم تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بس شہد ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، مکھی کا شہد، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے۔ اور ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میں حریم بات کر رہی ہوں، خانپور سے۔ میرا چھوٹا سا خواب ہے جی، خانپور سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نا جوتے اتر رہے ہیں۔ اچھا، آسمان سے اتر رہے ہیں، تو نا ایک جوتا جو ہے نا وہ میری امی کو پورا آ جاتا ہے، میری امی پہنتی ہیں اور کہیں چلی جاتی ہیں، لیکن مجھے اور میری بہن کو نا یا تو سنگل شوز ہوتے ہیں، یعنی ایک چپل ہوتی ہے، یا پھر جو جوڑی ہوتی بھی ہے تو ہمیں پسند نہیں آتی۔ میری بہن اتنی پریشان ہے کہ میں دیکھوں ہمارے قابل کوئی بھی جوتا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا کوئی بھی جوتا نہیں ہے۔ میں جوتا اٹھا کے نا وہ والے اوپر کی طرف بھی پھینکتی ہوں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر آسمان پر کوئی گول دائرہ سا بنا ہوتا ہے،
जो बल्ब की शक्ल में होता है। अच्छा, आपकी बहन मैरिड है, आप मैरिड हैं दोनों? नहीं, हम दोनों सिंगल हैं। रिश्ते आते हैं? रिश्ते आ रहे हैं या रिश्तों की अभी कोई कमी है, कोई वजह है, कोई परेशानी है? मतलब कभी अरसे बाद कोई आ भी जाए तो बेजोड़ होता है, समझ से बाहर होता है। सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, समझ गए। बताएंगे इंशाल्लाह कि ख्वाब में जूते देखें तो क्या होता है। और नाज़रीन, अब आपसे यकीनन हम माज़रत चाहेंगे कि अब बिल्कुल हम अपनी क्लोजिंग टाइम पे पहुंचेंगे, अगले सेगमेंट में आपको जवाब देंगे। अभी मुफ्ती साहब से पूछेंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बाकी रहे हमारे बहन भाई, इनको इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी उस्मान साहब ने मुल्तान से ये पूछा कि रात में इन्होंने ये ख्वाब देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद इमामा और तस्बीह भी हाथ में सफ़ेद है, इनके सरहाने इनके पास बैठे हुए तस्बीह पढ़ते हैं और इनको लगता है कि इनकी जो है वो जान निकल रही है, यानी एक आलम है, नज़क आलम जिसे कहते हैं, वो लगता है। देखिए, ये बड़े वाज़े अंदाज में आपको अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत की दावत दी जा रही है और तंबीह की जा रही है कि आप अल्लाह ताला उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत को अपनी ज़िंदगी का नसबुल ऐन बना लें, मकसद बना लें। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इंसानी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है किस वक्त जो है ना बुलावा आ जाए, तो लिहाजा जितनी ज़िंदगी है आप उस आखिरत की तैयारी में गुजारें। और ये मैं समझता हूँ ये तलक़ीन हम सब के लिए है, हमारे लिए भी सब के लिए है कि हमें इस ज़िंदगी में उस ज़िंदगी की जो दायमी है उसकी तैयारी करनी है। और अगर ये नेक आदमी हैं और परहेज़गार हैं तो फिर इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें मैंने अर्ज़ कर दी हैं। इसके बाद मंजूर साहब ने ननकाना साहब से पूछा कि 2 सांप हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है, लेकिन हैरत है कि उनको आपस में लड़ते हुए देखा है, वो इनकी तरफ नहीं आ रहा है। देखें, 2 आपके दुश्मन हैं। अच्छा, एक दुश्मन ऐसा है कि जो आपका अपना बनता है लेकिन वो हकीकत में दुश्मन है, और एक दुश्मन बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर भी दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि वो दोनों आपस में लगे हुए हैं और आपको भूले हुए हैं। अल्लाह ताला आपको महफूज व मामून फरमाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को दुश्मनों की दुश्मनियों से महफूज फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, कसरत से या हफीज़ या अल्लाह पढ़ते रहा करें। इसके बाद मिसबा बहन ने गुजरावाला से पूछा कि कुछ माह कबल ये ख्वाब देखा कि बादलों में उड़ रही हैं और अपनी मर्ज़ी से उड़ रही हैं। देखिए, एक तो होता है उड़ना, अब इसमें मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मैं अर्ज़ करूँगा। एक वो होता है कि जो काम काज कुछ भी नहीं करते, बस हर वक्त सोचते हैं फिर ख्वाब देखते हैं, तो उनके लिए ऐसे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती। और एक होता है उड़ तो रहे हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं और ज़रा सा डर भी लग रहा है, उसकी ताबीर डिफरेंट होती है। लेकिन ये जो है, चूँकि इन्होंने उन दिनों में कुछ पेपर्स की तैयारी कर रही थी और ये ख्वाब देखा था और ये मेहनती हैं, तो माशाल्लाह इनके हक़ में ये बहुत अच्छा ख्वाब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस फील्ड में भी आप हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पर आपको पीक अता फ़रमाएगा, उरूज अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह, कहीं पर भी हैं। फिर इसके बाद जो है वो पंजाब से बहन ने पूछा कि क्लास रूम में ये भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं और कारी साहब जो है वो यानी कोई आलिम दीन हैं, वो कुरान पढ़ा रहे हैं और ये कुरान हिफ्ज़ भी कर रही हैं। तो मेरी बहन, चूँकि आपका ताल्लुक़ कुरान से है और कितनी खुशनसीबी है, लोगों के ताल्लुक़ किस किस से जुड़ते हैं, आपका कुरान से जुड़ा हुआ है। और मुसलमान की सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि ताल्लुक़ कुरान और साहिब कुरान से जुड़ जाए। तो ये आपका हकीकत में जो कुरान से शगफ़ है, कुरान का शौक़ है और आप हिफ्ज़ भी कर रही हैं, तो ये ख्वाब भी आपने यही देखा है। तो ये माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी है और अच्छे आपके काम हैं, तो अच्छा ख्वाब आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी ताबीर बहरहाल कुछ भी नहीं बनती। अच्छा, वो सब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं। नाज़रीन, आपने भी कहीं नहीं जाना, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, कंटिन्यू करते हैं। मुसअब से पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुसअब। अच्छा, मोहम्मद आरिफ साहब ने डीजे खान से पूछा कि अपने रूम के बाहर हैं ख्वाब में और इनका बायां कंधा, सर वग़ैरह और वजूद ना फड़फड़ा रहा है जिसे, तो इसकी ताबीर इन्होंने पूछी है। मेरे भाई, किसी मामले में आप कुछ परेशान हैं, कोई फाइनेंशियली मामला है या कोई ऐसी परेशानी है सर पर जो आप हर वक्त
سوچ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس خواب کی تعبیر نہیں بنتی، بس اس سوچ سے باہر ہے۔ پریشانی تو ہوتی ہے نا زندگی میں، ان مع العسر یسرا، تو پریشانی کے بعد آسانی بھی تو ہے، تو اللہ پر توکل کریں۔ دوسرا یہ کہ نماز کی پابندی رکھیں، نماز کی پابندی میں آپ کے یوں سمجھ لیں کہ 99% جو مسائل ہیں ویسے ہی الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ذرا دین پر توجہ دیں آپ۔ اس کے بعد کبیر صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ 2-3 سال یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کلاس روم میں ہیں اور یعنی پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کوئی دیکھ رہے ہیں، اور کبھی بغیر تسبیح کے اگر یہ سوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب تسبیح کو ہٹا کر اس خواب کی اگر تعبیر تو پھر کچھ اور چیزیں تھیں، لیکن چونکہ تسبیح کے ساتھ تسبیح اس میں انوالو ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ پر توکل کریں گے اور کسی معاملے میں آپ انشاءاللہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ پر توکل نہیں کریں گے اور آپ کسی معاملے میں پڑیں گے تو وہاں پر کامیابی ملنا آپ کو مشکل ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دین کی طرف نہیں ہیں اور دنیا ہی دنیا تو تھوڑا سا دینداری کی طرف بھی آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بھی آئیں، دونوں میں سے آپ غور فرما لیں۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کو۔ غلام صاحب نے رحیم یار خان سے پوچھا کہ اپنی زمین پر گئے ہیں اور ڈمپر جو ہے وہ مٹی اٹھا رہے ہیں اور یہ کسی کھڈے میں گرے ہیں۔ میرے بھائی، آپ جو کام کر رہے ہیں نا، تو اول تو احتیاط کریں، اگر کر ہی رہے ہیں اور کچھ چیزیں مطلب آپ کر چکے ہیں تو بہت احتیاط سے کام لیں۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ نقصان کا اندیشہ ہے کہ آپ ذرا بھی غیر محتاط ہوئے نا، گرنا جو ہے آپ کا نقصان ہے، تو ذرا بھی غیر محتاط ہوئے تو خدا نخواستہ پھر نقصان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد کراچی سے مسز فیروز صاحبہ نے پوچھا کہ چابی کا گچھا ان کے پاس ہے، کوا لے گیا۔ اچھا، وہ گھماتا رہا پانی میں پھینک دیا، پانی میں ان کو مل گیا۔ دوسرا خواب دیکھا گلیوں میں پانی صاف ہے اور یہ اس صاف گندا پانی بھی ہے، صاف پانی بھی ہے، صاف پانی سے جا رہی ہیں۔ میری بہن، کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایسی چیز کہ جس میں کلیدی کردار آپ کا ہے اور کوئی آپ کا اپنا ہے، یعنی قریبی ہے جو آپ کا اپنا بن کر آپ سے وہ لینا چاہتا ہے، تو کوئی اگر ایسی چیز ہے تو آپ دیجیے گا نہیں، ورنہ وہ تنگ کرے گا آپ کو، یعنی بالآخر آپ کو مل جائے گی وہ چیز، لیکن وہ آپ کو بہت پریشان کر سکتا ہے، تو لہٰذا آپ احتیاط کریں معاملات میں۔ اگر نہیں ہے تو بعض اوقات شیطان بھی ایسے خواب دکھا کر پریشان کرتا ہے، لیکن بہرحال اس خواب کی جو تعبیر بن رہی ہے وہ میں نے آپ کو عرض کی۔ دوسرے، گلیوں میں پانی گندا بھی ہے، صاف بھی ہے، یعنی کبھی بھی ایسا ہوتا ہے میری بہن کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کو دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو آپ ہمیشہ اچھی چیز کو اختیار کرتی ہیں، چاہے وہ اسلام کا، ایمان کا معاملہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد کا معاملہ کچھ بھی ہو، آپ اچھا راستہ اختیار کرتی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ چکوال سے میں نے پوچھا کہ پھپھو کے گھر ہے، ان کی بیٹی ہے، دودھ کا گلاس دیتی ہیں، تو اور ایک گلاس ان کو، ایک گلاس ان کے والد مرحوم کو گھر پر آتی ہے، تو دونوں گلاس وہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اپنا لیتی ہیں، والد کا چھوڑ دیتی ہیں، اور ان کو پھر وہ پھپھو جو ہے نا اس گلاس کو لے کر دیتی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اور آپس میں محبت و اتفاق کی طرف اشارہ ہے ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ والد مرحوم کو ایصال ثواب، دعائیں مغفرت فرما دیں۔ اس کے بعد محمد اقبال صاحب نے سہیوال سے پوچھا کہ اپنے آپ کو دیکھا پولیس لے گئی اور ان کو حوالات میں بند کرتی ہے، دوست لینے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جا بجا اگر آپ کی یہ عادت ہے کہ ہر کسی کے معاملے میں پڑھتے ہیں، ہر کسی کے معاملات میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، تو آپ اس چیز سے باز آ جائیں، یا پھر اگر آپ غصے کے تیز ہیں تو غصے سے باز آ جائیں کہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسے جانے انجانے میں ایسے کام کر لیتا ہے جو اس کے شایع نشان نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا آپ کو زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ چھت سے کہتے ہیں کہ اچھا، مسز عادل نے بھاول نگر سے پوچھا کہ جوتے گم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا سانپ نظر آتے ہیں دیوار اور مٹی سے نکلتے ہوئے، اور ایک خواب دیکھا کہ چھت سے پانی نکلتا ہے۔ میں بس یہ عرض کروں گا کہ کچھ دشمن ہیں لیکن الحمدللہ بھی نقصان پہنچایا نہیں، تو آپ احتیاط کریں۔ اور دوسرا دو خواب جو ہیں، چھت سے پانی نکلنا، جوتے گم ہونا، آپ اپنے شوہر کی طرف سے بلکہ سب گھر والوں کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، اللہ رب العالمین آپ کی بھی، آپ کے شوہر کی بھی حفاظت فرمائے۔ پھر ایک
ख्वाब ये देखा कि माथे पर रोशनी और अल्लाह ताला लिखा हुआ नज़र आता है। आप माशाल्लाह दीनदार हैं, लेकिन मज़ीद और अल्लाह की तरफ आएँ, उसके रास्ते की तरफ आएँ, उसके रसूल अलैहिस्सलाम की पैरवी की तरफ आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर बहुत करम फरमाएगा और रास्ते खुलेंगे। कराची से रेहान साहब ने पूछा कि आज दोपहर में ख्वाब में देखा कि औरत इन पर गिरती है पूरा, और फिर साबका बीवी। एक तो ये है कि जो साबका ज़िंदगी है वो कहीं पर आपके जहन में है, तभी आपने देख लिया है, और एक ये भी कि खुदा न खास मतलब अगर आपके दिल में पछतावा है तो तब भी ये ख्वाब इस तरह नज़र आते हैं। और एक ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ठीक है एक तलाक हो भी गई, लेकिन बाज़ औक़ात याद आती है, इस तरह जहन में कुछ आ जाता है, तो बहरहाल इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं बन रही, आप सदका वगैरह दें। इसके बाद मोहम्मद सज्जाद साहब ने पिंडी से पूछा कि अपनी तरक्की देखते हैं। मेरे भाई अगर हर वक्त सोचते हैं तो ख्वाब की ताबीर नहीं, अगर तरक्की देखते हैं अपनी और कर्ज़दार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा, कोशिश करें, इंशाल्लाह कर्ज़ आपका दूर हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर से बहन ने पूछा कि साफ़ सुथरा पानी है, करियाने की शॉप, इस पानी में इनका बेटा माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहा है, और इसी तरह करता रहा, अपनी माँ की नसीहत को मानता रहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी अता फरमाएगा। इस्लामाबाद से भाई ने पूछा कि इनकी वाइफ ने देखा कि इनका भाई शहद लाता है, बोतल में डालता है, ये माशाल्लाह अच्छा ख्वाब है, कोई बीमार है तो इंशाल्लाह शिफा अता होगी। हरीम बहन ने खानपुर से पूछा कि आसमान से जूते उतर रहे हैं, जूता इनकी वालदा को पूरा आता है, उनके लिए इनको पसंद नहीं आता। इन दोनों बहनों के रिश्तों का मसला अभी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए और इनको अच्छे नेक साले रिश्ते अता फरमाए। और मैं इनसे कहूँगा कि या लतीफ़ या अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी के साथ फजर, असर और इशा के बाद 11-11 मरतबा पढ़ें, और हर नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये 11-11 मरतबा पढ़ लें। अवला ख़ितिमा दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला को ज़्यादा खैर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी रखिए, उसके बाद दुरूद पाक की कसरत रखिएगा कि इंशाअल्लाह मेरी आपकी बख्शिश का ज़रिया दुरूद पाक ही बनेगा। अपना ख्याल रखिए। रिपीट टेलीकास्ट कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। वेबसाइट पर हम मौजूद हैं, YYQTV.tv पे जब चाहें हमें जब चाहे व्यू कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। मुलाकात इंशाअल्लाह कल ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।